حامد ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجان خلقناه من قبل من نار السموم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جنات انہیں ہم نے ایک دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، اور انسان کی نگاہیں اس بات سے قاصر ہیں کہ ان کی شکلوں کو، ان کی ہیئت کو اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم دیکھ سکیں۔ انہی مخلوقات میں سے سب سے پہلے سر فہرست میں فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد ان سے ملتی ہوئی اور ایک مخلوق ہے جسے بنی آدم کی نگاہوں سے چھپا دیا گیا، وہ مخلوق جنات کی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کے تعلق سے کچھ دروس چل رہے ہیں، رہا جنات کا مسئلہ، کیا یہ عقیدے کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ جیسے کہ فرشتوں کا مسئلہ یہ عقیدے کے باب میں سری فہرست میں آتا ہے، اسی کے ضمن میں جنات کا مسئلہ، کیونکہ جنات ایک غیبی مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، نہ انہیں ہم محسوس کر سکتے، تو لہذا ان کے تعلق سے معلومات، انفارمیشن حاصل کرنے کا واحد طریقہ وحی ہے۔ لہذا جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے ان کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں اس پر ہم ایمان لائیں گے، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے یہاں زبانی طور پر یا کانوں کے ذریعے کچھ باتیں سنی جاتی ہیں ان پر بھروسہ نہ کرنا ہی یہ عقیدے کا اہم حصہ ہے۔ جب بھی بات جنات کی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام بات ہے، جبکہ یہ بات عام نہیں ہے، یہ عقیدے کے باب میں آتا ہے۔ لہذا جنوں کے تعلق سے گمراہی کو پھیلانا یا غلط باتوں کو لوگوں کے درمیان رائج کرنا یہ عقیدے کا بگاڑ سمجھا جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ جنات ایک ایسی ذات ہیں جنہیں اللہ نے ایک دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلق الملائکۃ من نور، کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، وخلق الجان من مارج من نار، اور اللہ نے جنوں کو ایک ایسے شعلے سے پیدا کیا ہے جو تیز آگ سے نکلتا ہے۔ تو جہاں تک بات جنات کی ہے، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا ذکر حضرت آدم کے پیدا کیے جانے سے پہلے ملتا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں ہم سے پہلے پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو پیدا کرنے کے بعد کہ سب اس کے لیے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب یہ ابلیس کیا فرشتوں میں سے تھا یا فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھا؟ اس کا ذکر اللہ دوسری آیت میں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب سے اس نے بغاوت کر دی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہے اور ابلیس ایک الگ مخلوق ہے، اور ابلیس جنوں میں سے ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رب کی نافرمانی کرنے والوں میں یہ جن پہلا تھا، یا یوں کہیں یہ ان کا ایک اعتبار سے سردار تھا۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابلیس یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ ابلیس ایک لقب ہے، ابلیس ایک لقب ہے، اسی طرح جس طرح شیطان ایک لقب ہے، مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان تو لقب ہے مگر ابلیس ایک نام ہے۔ بہرحال اب جن کہتے کسے ہیں؟ اگر لفظ جن کا عربی کے اندر معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے التستر،
کسی چیز کا چھپنا یا چھپانا، جب کسی چیز کو ہم خود چھپاتے ہیں یا کسی پوشیدہ چیز کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے جنہ۔ تو لہذا فرشتے جس طرح ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہیں جنہیں نگاہوں سے پوشیدہ کیا گیا۔ جنات کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی۔ سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ یہ عقل رکھنے والی قوم ہے، یہ عقل رکھتے ہیں، انہیں ارادہ ہے، جس طرح ہمارا ارادہ ہوتا ہے، اپنے ارادے سے مشیت سے ہم کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو اسی طرح جنات کا بھی ارادہ ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے جنوں کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک انسان کے احساسات سے دور رکھا ہے۔ نہ ہم جنوں کو سونگھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ انہیں چھو سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ انسان کے جتنے سینس ہیں ان سے جنوں کو دور کر دیا گیا۔ ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو قدرت دی ہے کہ وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم انسان ایک ہی شکل کے مالک ہیں، ہم اپنی اشکال کو بدل نہیں سکتے، مگر اللہ نے جنوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے کھانے پینے کا ذکر آتا ہے، ان کے بھی اولاد کا ذکر آتا ہے کہ جس طرح انسانوں کی نسل ہوتی ہے جنات کی بھی نسل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات پر ایمان لانا کیا یہ ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، جنات پر ایمان لانا عین ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ جب جنات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، جنات کا ذکر جب اللہ کے رسول نے حدیث میں کر دیا، اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جنات نام کی کوئی مخلوق ہوتی ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کی اوہام پرستی ہے، یہ ان کے ذہنوں کی اپج ہے، تو کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث کے ایک حکم کا انکار لازم آتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جنات کا انکار کرتا ہے کہ جن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس نے کفر کیا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا انکار کر رہا ہے۔ اب یہ بات کہنے کی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو جنات کا انکار کرتے ہیں۔ اب جہاں تک جنات کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ایک جگہ اللہ صاف فرماتا ہے کہ قل اوحی الی انہ نستمع نفر من الجن، سورہ جن نام کی ایک مکمل سورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنوں کا ذکر کیا ہے، اور بڑی معروف آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اور ایک حدیث کے اندر جنات کا بڑا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے کچھ ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قضاء حاجت کی نیت سے شہر سے باہر نکلے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، اور ایک ریت کا ٹیلا تھا، اللہ کے نبی اس کے پیچھے چلے گئے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم دوسری طرف اللہ کے رسول کا انتظار کرنے لگے۔ وقت ہو گیا، وقت جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی کوئی خبر نہیں ہے، تو صحابہ کو خوف محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دشمنوں نے اللہ کے نبی کو پکڑ لیا ہو اور آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہو۔ تو صحابہ نکل پڑے، آپ کو ڈھونڈنے کا ارادہ کرتے نکل پڑے۔ صحابہ ادھر تلاش کر رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں، ان کی ساری تلاش جو ہے ناکامے میں بدل گئی، اللہ کے رسول سے ملاقات نہ ہوا۔ تو یہ پریشان ہو گئے، آخر کیا ہوا؟ کافی لمبے وقت کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے، تو صحابہ ہمارے محبت کے لپک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ آپ لمبے وقت تک ہم سے غائب تھے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنی حاجت کو پورا کیا، میں تمہاری طرف لوٹ رہا تھا، جنوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی، جنوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی، انہوں نے مجھ سے سوالات کیے، لہذا میں ان کے ساتھ چل گیا، میں ان کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ میں ان کی اس جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دونوں صحابہ کو، بلکہ تینوں صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ٹیلے کے پیچھے لے گئے جہاں پر انہوں نے مل کر آگ لگائی تھی اور اللہ کے نبی کو بٹھایا تھا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے میں یہاں بیٹھا تھا، ایک یہاں بیٹھا تھا، ایک یہاں بیٹھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا، ان لوگوں نے مجھ سے کچھ دین اسلام کے تعلق سے سوالات پوچھے، میں نے ان کے جوابات دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست یہ جنوں سے اتصال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات ایک جیتا جاتا زندی مخلوق ہے۔ بلکہ بات یہاں تک، ایک حدیث بڑی معروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے،
نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کہا کہ ان عفریت من الجن تفلت البارحہ، کہ جنوں میں سب سے بڑا جن جسے عفریت کہا جاتا ہے، میں نماز پڑھا رہا تھا، اس نے میری نماز کو کاٹنا چاہا، اس نے میری نماز اور میرے درمیان خلل پیدا کرنا چاہا، تو میں نے اس کی گردن کو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی زبان باہر آ گئی، اور اس کی زبان سے جو تھوک، جو لعاب تھا میرے ہاتھ پر گر گیا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد نہ آتی تو میں اس کو پکڑ کر مدینہ کے اس مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھتا تاکہ لوگ دیکھتے. اب ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہماری جلد مٹی کی ہے، یہ تو چمڑا ہے، گوشت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن آگ ہوتے ہیں. جس طرح ہماری اصل مٹی ہے نہ کہ ہم مٹی کے ہیں، اسی طرح جنوں کی اصل کیا ہے؟ آگ ہے، نہ کہ وہ آگ کے ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر جنات سچ میں آگ سے بھرے ہوتے تو اللہ کے نبی نے جب جن کو پکڑا تھا تو اس کا لعاب جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر گرا تھا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ جل جانا چاہیے تھا، مگر اللہ کے نبی نے ٹھنڈک کو محسوس کیا. تو یہ بات بتاتی ہے کہ جنات اگرچہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ ہی کہ وہ ہر وقت آگ ہوتے ہیں، جس طرح ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، نہ کہ ہمارا جسم پورا کے پورا مٹی کا ہے. تو اس میں یہ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں اور شیطانوں کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ جنات تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں، ایسے طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے، جس جگہ سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. یہ مخلوق چھپی ہوئی ہے، لہذا تمہارا بڑا گہرائی سے یہ مطالعہ کرتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بعض انسان جنوں کو دیکھ لیتے ہیں یا ان کے اثر کو دیکھ لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کی اصلی شکل کو دیکھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ انسانوں کو انہیں دکھا دیتا ہے. بسا اوقات کسی سائے کو دیکھ لیا. اور یاد رکھیں کہ جنات کی جو اصل جسم ہے اسے نہیں دیکھ سکتے، مگر یہی جنات جب دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث میں ان کے کچھ صفات بیان کیے گئے. جس طرح ہمارے جسم کے کچھ صفات ہیں، ان کے بھی کچھ صفات ہیں. سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ جنات بھی نکاح کرتے ہیں، ان کے بھی اولاد ہے. جس طرح ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، اولاد ہوتا ہے، جنوں کی بھی ایسی اولاد ہوتے ہیں. جیسے ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ ان میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، خبیث جن بھی ہوتے ہیں تو خبیث جنیات بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے کھانے پینے کا ذکر حدیث کے اندر آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ ہڈی جسے کھا کر پھینکا گیا ہو، یا وہ گوبر یا لید جسے جانوروں نے نکالا ہو، اس پر انسان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اس پر انسان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، جنات اس سے غذا حاصل کرتے. اب اس سے کیسے غذا حاصل کرتے ہیں؟ بعض روایتوں میں اس کی تفسیر بتائی گئی کہ جو مؤمن جن ہوتے ہیں، جو مسلمان جن ہوتے ہیں، اگر کسی شخص نے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا ہے، بسم اللہ بول کر اس گوشت کو کھایا ہے، تو وہ ہڈی جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جسے بسم اللہ بول کر کھایا گیا ہو، وہ اسی ہڈی کو مومن جن اختیار کرتے. جیسے ہی اسے لیتے ہیں اور وہ بسم اللہ کہتے ہیں، اللہ اس ہڈی میں دوبارہ گوشت کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ دوبارہ گوشت کو پیدا کر دیتا ہے، اسی گوشت کو جنات کھا لیتے ہیں. اب رہا مسئلہ کہ یہ جو لید ہے، گوبر ہے، اس سے کسی طرح غذا بناتے ہیں، اس کی کوئی تفصیل قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے. رہا جنوں کے تعلق سے کہ جس طرح انسان مرتے ہیں، جنات بھی مرتے ہیں، جنات بھی مرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلہم من الجن والانس، کہ اس سے پہلے بہت سارے انسان اور جنات گزر چکے ہیں، یعنی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. اور جب ابلیس کا ذکر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ انک من المنظرین، کیا ابلیس، اے شیطان، تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، کہ اللہ نے تجھے مہلت دی ہے، اللہ نے تجھے زندگی دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس کے علاوہ جو ہیں ان کو مہلت اللہ نے نہیں دی، اللہ بھی انہیں موت دیتا ہے. اب ایک بڑی مشہور حدیث ہے ایک جن کے قتل ہونے کی، کہ انسان بھی ایک جن کو قتل کر سکتا ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے. ایک صحابی رسول آپ کے پاس آئے.
حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک انہوں نے جو ان کا چھپر کا گھر تھا کونے میں تیز آواز سنی، لگا کہ کوئی اژدھا یا سانپ ہے جو گھر میں آ رہا جا رہا ہے، تو وہ صحابی فوراً اٹھے تاکہ اس کو مار سکیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے دوران نماز اشارہ کیا، کہا کہ رک جاؤ۔ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ آواز سامنے سے آ رہی ہے، یہ صحابی اٹھ کر اس سانپ کو یا اژدھے کو مارنے کی کوشش کر رہے، تو عبداللہ بن مسعود نے اشارے سے کہا کہ رک جاؤ۔ اب وہ صحابی رک گئے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز کو ختم کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتایا کہ سامنے ایسا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک قصہ سنایا، کہتے ہیں اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا، جانتے ہو اس گھر کو، یہ وہ گھر ہے کہ اس میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، نوجوان تھا، نئی شادی تھی، اور اس وقت ہم خندق کھود رہے تھے، تو لہذا یہ نوجوان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھا۔ ہوتا یہ کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوتا یا اس کے بعد کا وقت ہوتا، یہ اپنے گھر آیا کرتا تھا کھانا کھانے کے لیے یا کسی بھی ضرورت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ جاتے جاتے اپنے ساتھ ہتھیار لے لو، چاہے پھوڑا کدال جو بھی ہو، ہتھیار اپنے ساتھ لے لو، جہاں سے تم گزرتے ہو یا وہاں یہودیوں کی بستیاں ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں بنو قریظہ کے لوگ تم کو اکیلا پار کر حملہ نہ کر لیں، اپنے ساتھ ہتھیار رکھ لیا کرو۔ لہذا وہ نوجوان کیا اپنے ساتھ پھوڑا لے کر گھر سے وہاں سے نکلتا ہے، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنی بیوی کو گھر کے باہر دونوں دروازوں کے بیچ میں کھڑا دیکھتا ہے۔ اب اسے اتنی غیرت آتی ہے کہ جسے پردہ کرنا چاہیے وہ گھر میں دروازے کے باہر کھڑی ہے، فوراً اسی پھوڑے کو لے کر اپنی بیوی کی طرف مارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو وہ عورت، وہ ان کی بیوی کہتی ہے رک جائیں، آپ پہلے پتا تو کر لیں کہ کس چیز نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ تو گھر کے اندر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر ایک بڑا اژدھا ہے جس نے بستر کو چاروں طرف سے لپیٹ کر رکھا ہے۔ حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صحابی فوراً اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے اور اژدھے نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ اب حدیث کے اندر یوں بتایا گیا کہ فما یدری ایہما اسرع موتا الجنۃ او الانس، کہتے حدیث کے اندر بتایا گیا کہ یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے کون مارا، مرے تو دونوں، ایک طرف سے صحابی بھی انتقال کر گئے، وہ اژدھا بھی مارا گیا، لیکن یہ نہیں پتا پہلے کون مارا گیا۔ تو بہرحال تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نوجوان نئے شادی شدہ صحابی کا قصہ بیان کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنوں کی ایک جماعت مدینہ میں آ کر رکی ہوئی ہے، جنوں کی ایک جماعت مدینہ کے اندر آ کر رکی ہے، لہذا تمہیں کا کوئی بھی انسان اپنے گھر کے اندر سانپ اور اژدھے کو دیکھے تو اسے فوراً نہ مارے، یہاں تک کہ اس سے اجازت نہ مانگ لے، یہاں تک کہ یہ نہ کہے کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، اگر سانپ ہو تو اپنی جگہ باقی رہو، تاکہ اگر وہ حقیقت میں مسلمان جن ہوگا تو وہاں سے نکل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے تم کو رکا کہ اس کو مت مارو، یہاں تک کہ ہم بھی اس سے اجازت طلب کر لیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن کو انسان بھی قتل کر سکتا ہے، اور اسی طرح انسان کو بھی، یعنی جنات کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری قدرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہیں۔ بڑی قدرت یہ ہے کہ اکثر جب بھی بات جنات کی کرتے ہیں یا تو کچھ لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں یا کچھ لوگ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چیز معاملہ نہیں۔ جنات یہ اتنی طاقتور مخلوق ہیں، خصوصی طور پر ان میں جو شیاطین ہیں اتنی طاقت ان کو ہے کہ ایک نبی کو بھی قتل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک نبی جن کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، یہ جنات اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ نبی پر حملہ کرے یا نبی کو قتل کرے۔ بہت ساری روایتیں اس سے ملتی ہیں۔ ایک روایت بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز اللہ کے نبی اچانک پیچھے ہٹ گئے، پھر اللہ کے نبی اچانک آگے بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہہ رہے تھے اعوذ باللہ منک، ثم قال العنک بلعنت اللہ ثلاثا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور جو اللہ نے تجھ پر لعنت بھیجی ہے وہی لعنت میں تجھ پر بھیجتا ہوں۔ یہ سارا معاملہ دوران نماز ہوا۔ نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے تعجب سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک غیر عادی عمل کرتے دیکھا، آپ کبھی ایسا نہیں کیا کرتے، اے اللہ کے رسول ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنوں میں سے شیاطین میں ایک شیطان نے اپنے ہاتھ میں آگ کو لے لی،
شیطان میں سے شیطان نے اپنے ہاتھ میں آگ کو لیا، وہ ارادہ چاہتا تھا، وہ ارادہ کرتا تھا کہ اس آگ کو لا کر میرے چہرے پر پھینک دے، اس سے میرے منہ کو جلا دے۔ تو اچانک میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ جیسے ہی میں نے اللہ کی پناہ مانگی وہ آگ بجھ گئی، میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے اس پر لعنت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے جو تجھ پر لعنت کی ہے وہی لعنت کا تو مستحق ہو۔ تو آپ تصور کریں کہ ایک جن اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلا سکتا ہے، تو یقیناً جنات کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین ہو کہ جو بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے سب اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور لہذا رہا جنات کے تعلق سے جو غلط باتیں افواہیں لوگوں کے درمیان عام ہیں، اس سے سننے سے گریز کریں، کیونکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جنات کے تعلق سے کوئی گفتگو کرے بغیر دلیل کے نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بقیہ حصے کو آئندہ درس میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت فرمائے، اور جو جنات نام کی ایک مخلوق درمیان موجود ہیں، انسان کو ان کے درمیان کیا ہے جو فاصلے اللہ نے پیدا کیے انہی فاصلوں کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔